अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 6 मई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, अफगान तालिबान की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबा बगलान के ऊपर तालिबान मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। दुनिया भर के अंदर अफगान तालिबान की इस कामयाबी का चर्चा है। अफगान तालिबान काबुल फोर्सेस को शिकस्त देकर उनसे इलाके छीनते जा रहे हैं। इस हवाले से सूबा बगलान के अंदर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। अमेरिका ने एक और बड़ा फौजी अड्डा सूबा बल्ख के अंदर खाली करके काबुल फोर्सेस के हवाले कर दिया है। तालिबान की जानिब से ऐलान किया गया है कि तीसरा बड़ा फौजी अड्डा है जिसके खिलाफ तालिबान अब ऑपरेशन शुरू करेंगे और अमेरिका का खाली किया हुआ यह फौजी अड्डा भी तालिबान कब्जा कर लेंगे। इससे पहले सूबा हिलमंद के अंदर तालिबान अमेरिकी फौजी अड्डों पर कब्जा कर चुके हैं। काबुल हुकूमत को दिया जाने वाला असलहा भी अमेरिका की जानिब से जो दिया गया था वो भी तालिबान छीन रहे हैं, जिसकी वजह से काबुल हुकूमत इंतहाई परेशानी में है। दर्जनों काबुल फौजी हलाक हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, सरेंडर हो रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम तालिबान के खिलाफ काबुल फोर्सेस भी दावा कर रही हैं कि उनके ऑपरेशन के अंदर तालिबान को भारी नुकसान हो रहा है। 43 का जो तालिबान के मुजाहिदीन हैं उन्हें काबुल फौज ने ऑपरेशन के अंदर शहीद कर दिया है। लेकिन अफगान तालिबान ने कहा है कि यह झूठा मनफी प्रोपेगेंडा है। इतनी बड़ी तादाद में हमारे मुजाहिदीन को काबुल फोर्सेस शहीद नहीं कर सकती है। साथ साथ इत्तलात सामने आ रही हैं कि इस्तांबुल के अंदर जो समिट शेड्यूल है वो मई के आखिर में जून के पहले हफ्ते के अंदर हो सकती है। इस हवाले से तालिबान और काबुल हुकूमत और दीगर फ्रीकैन को राजी कर लिया गया है। लेकिन अफगान तालिबान ने कहा है कि जब तक अमरीका मुकम्मल फौजी इनखला नहीं करेगा तब तक किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीटिंग के अंदर तालिबान शिरकत नहीं करेंगे। नाज़रीन आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर माह मुक़द्दस के अंदर भी भारतीय दरिंदगी थम नहीं रही है। भारतीय दरिंदगी बढ़ती जा रही है। मज़ीद 3 कश्मीरियों को भारतीय फौज ने जाली इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया है। नाज़रीन शुपैया का इलाका है जहां पर यह ऑपरेशन सामने आया है। गुज़श्ता दिनों भी सोपोर के इलाके में भी 4 मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया था। यूं नाज़रीन काम मई के महीने में 6 दिनों के दौरान 7 कश्मीरी नौजवान शहीद हो चुके हैं, जबकि कश्मीर के अंदर मोहम्मद अशरफ शहराई की शहादत पर उन्हें खराज तासीन पेश किया जा रहा है। जगह जगह गायबाना नमाज जनाजा और इसी तरह से लोग उनको खराज तासीन पेश करने के लिए बाहर निकले हैं। लेकिन भारतीय फौज कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है और उन्हें पकड़ धकड़ का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन भारत की इन मजालिम का, भारत की इस दरिंदगी का एक ही हल और एक ही इलाज है और वो जिहाद है, ग़ज़वा हिंद है। लिहाजा कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स का साथ दिया जाए, मुजाहिदीन का साथ दिया जाए। भारतीय फोर्सेस के खिलाफ जब तक मुसल्लह कार्रवाइयाँ बुरहान वानी शहीद की तरह नहीं होंगी तब तक भारतीय फोर्सेस को मकबूजा कश्मीर के अंदर से मजालिम से नहीं रोका जा सकता है। पाकिस्तान से भी कश्मीरी अपनी अफवाज दाखिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन काम आगे बढ़ते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत से है। ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं कि मोदी हुकूमत की जानिब से फ़ौज को एक्स्ट्रा पावर्स दी जा रही हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि भारत की फोर्सेस के अफसरान को बाकायदा डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर नए ओहदे दिए गए हैं, नए सेक्रेटरीट उन्हें दिए जा रहे हैं और नई जो उन्हें ताकत है या पावर्स है वो दी जा रही है ताकि आज़ादाना तरीके से भारत की मिलिट्री काम कर सके। लेकिन फिर भी भारतीय फौज पाकिस्तान के मुकाबले में बुज़दिल और कमज़ोर है। इसके अलावा नाज़रीन भारत का मीडिया एक और दावा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी और पुतिन के दरमियान बातचीत हुई है। दोनों मुल्कों ने बाहमी तौर पर एक दूसरे के ताउन करने, मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने पर इत्तिफाक किए हैं। इससे पहले भारत क्वाड ममालिक का एक ब्लॉक बनाए हुए है जिसमें जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका शामिल है। अब नाज़रीन भारत पुतिन के साथ, रशिया के साथ भी राब्ते करके एक तरह से पाकिस्तान को, चाइना को धमकियां दे रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि रशिया, पाकिस्तान और चीन के ब्लॉक में है, ना कि भारत के ब्लॉक में। आगे बढ़ने को हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत की जो रियासतें जहां पर मोदी की बीजेपी जमात को शिकस्त हुई है वहां पर अब बीजेपी की गुंडा हुकूमत इल्ज़ामात लगा रही है कि उनके वर्कर्स को कत्ल किया गया है। लिहाजा ममता बनर्जी को हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। 14 बीजेपी के वर्कर्स वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन के दौरान कत्ल किए गए हैं। लिहाजा
ان کا حساب لیا جائے گا۔ بی جے پی اب ممتا بنرجی کی جماعت کو دھمکی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کسانوں کی تحریک کے خلاف بھی مودی دہشت گرد طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ کسانوں کے کئی رہنماؤں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور انہیں کورونا کے نام پر گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے انہیں فورس کیا جا رہا ہے۔ لیکن کسانوں نے کہا ہے اور سکھوں نے کہا ہے کہ جب تک ان کا حق نہیں ملے گا، مودی دہشت گرد ان کے خلاف بنے قوانین کو واپس نہیں کرے گا، تب تک احتجاج جاری رہے گا۔ جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور یمن سے ہے۔ ناظرین کرام ایک بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے کراؤن پرنس محمد بن زائد نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، جہاں پر جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے خصوصی ملاقات کی ہے۔ اس حوالے سے دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیے ہے کہ خطے کے اندر بدلتی صورتحال میں ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے گا۔ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ تعلقات بحالی کے لیے ان دونوں کراؤن پرنسز کے درمیان اتفاق ہو چکا ہے کہ اب ایران کے ساتھ بھی اور ترکی کے ساتھ بھی مذاکرات کر کے مساوی تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ اچھی بات ہے، امت مسلمہ کو متحد ہونا چاہیے، اس طرح کے تعلقات ضرور بننے چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کو دھمکی دی گئی ہے کہ حماس کے قیدیوں کو سعودی عرب چھوڑ دے، بدلے میں سعودی عرب کے جو 2 پائلٹ حوثیوں کے پاس قید ہیں انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں سعودی عرب یمن کی جنگ ختم کرنے کی آفر دے چکا ہے، لیکن حوثی سعودی عرب کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ اب حوثیوں کی جانب سے قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے سعودی عرب کو ایک اور بڑی آفر بھی کر دی گئی ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ایران سے اور عراق سے ہے۔ ناظرین کرام بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، ایسی سیٹلائٹ تصاویر سامنے آ رہی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران نہ صرف زیر زمین بلکہ اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی ایسے سائٹ رکھتا ہے، نیوکلیئر سائٹ رکھتا ہے، ایسے پلانٹس رکھتا ہے جہاں پر جوہری ہتھیاروں کی تیاری جاری ہے۔ سعودی عرب کا میڈیا العربیہ ہے جس نے باقاعدہ اس نیوکلیئر سائٹ کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ یہاں پر جدید بیلسٹک میزائلوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، رپورٹ جو العربیہ نے نشر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ القاعدہ کی لیڈرشپ ایران کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ القاعدہ کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، وہ ایران کے اندر ہیں، جہاں سے وہ امریکہ پر اور اسی طرح سے جو دیگر دشمن ہیں ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ مصطفیٰ کاظمی جو عراق کے وزیر اعظم ہیں، ان کی ہدایت پر، ان کے حکم پر ایران کے بڑے بڑے قائدین کی تصویریں عراقی سڑکوں سے اتارنا شروع کر دی گئی ہیں، جس کے بعد ایران کی مسلح تنظیموں نے مصطفیٰ کاظمی کی حکومت کو تھریٹ کرنا، دھمکی دینا شروع کر دیے ہے، یہاں تک کہ ایران کے حامی لوگ بھی سڑکوں پر نکل کر مصطفیٰ کاظمی کی حکومت کو تھریٹ کر رہے ہیں، جبکہ مصطفیٰ کاظمی کی حکومت کا ماننا ہے کہ غیر ملکی جنگجوؤں کو، غیر ملکی لوگوں کو عراقی معاملات کے اندر دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا امریکہ کو فوجیں نکالنی چاہیے اور ایران کو بھی اپنے ملیشیا اور جنگجو واپس بلا لینے چاہیے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کرام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اسرائیلی فورسز کی درندگی جاری ہے، مزید ایک 16 سالہ فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ اسرائیلی فورسز کے بھی 2 اہلکار قتل ہوئے ہیں۔ کلیش جاری ہے، ویسٹ بینک کے اندر حالات کشیدہ ہیں، مغربی علاقے کے اندر یہودی آبادکاری کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن فلسطینی مسلمان بھی اپنے دفاع کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور اسرائیلی فورسز کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام ترک صدر رجب طیب ایردوان نے رشین پریزیڈنٹ پیوٹن سے اور اسی طرح سے جرمن چانسلر انجیلا مرکل سے فون پر بات چیت کی ہے۔ لیبیا شام کے معاملے پر بات چیت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ترکی کے ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ پیوٹن کو اردگان نے کہا ہے کہ شام کے اندر نہتے شامیوں پر بمباری بند کی جائے، حملے بند کیے جائیں، لیبیا کے اندر بھی کرائے کے جنگجوؤں کے ذریعے سے باغی حفتر کی مدد نہ کی جائے بلکہ منتخب عبوری حکومت کی مدد کی جائے اور ترکی کا ساتھ دیا جائے، ورنہ ترکی روس کے ساتھ تعلقات پر غور و فکر کر سکتا ہے، ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ یہی کچھ ناظرین کرام طیب اردگان نے انجیلا مرکل کو کہا ہے کہ یورپ معاندانہ رویہ ترک کرے، لیبیا کے اندر، شام کے اندر مسلمانوں پر حملے بند کیے جائیں، خانہ جنگی ختم کی جائے، باغی حفتر اور اسی طرح سے دیگر بشار الاسد جیسے درندوں کی سپورٹ یورپ ختم کر دے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام امریکہ اور چائنا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام سینٹ کام کے جو چیئرمین ہیں، امریکہ کے جو سب سے بڑے فوجی عہدیدار ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیں، انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ
پوری دنیا چائنا کی بڑھتی ہوئی ملٹری پاور سے خوفزدہ ہو، پوری دنیا چائنا کی خطرناک ہتھیاروں کے حوالے سے مشترکہ جد و جہد اور لاہ عمل اختیار کرے، کیونکہ چائنا دنیا بھر کے اندر ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر رہا ہے جس سے امریکہ کو خطرہ ہے، یورپ کو خطرہ ہے، پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ اسپیس کے اندر چائنا کی فورسز بڑھ رہی ہیں، چائنا کی جو وہاں پر موجودگی ہے، موومنٹ ہے، اس سے امریکہ کو، دیگر دنیا کو خطرات لاحق ہیں، لہٰذا چین دنیا کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اب امریکہ کے جرنیل، امریکہ کے خفیہ ادارے اور تھنک ٹینکس چائنا کے خلاف ایک بڑا بلاک تشکیل دے رہے ہیں تاکہ چائنا پر امریکہ حملہ کرے اور چائنا کے بڑھتے ہوئے غلبے کو توڑا جائے۔ لیکن چین وارننگ دے چکا ہے کہ اگر ہمارے خلاف امریکہ نے جنگ مسلط کی تو یہ امریکہ کی تباہی کا سبب ہوگی اور امریکہ کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے یا دنیا سے مٹ کر رہ جائے گا۔ جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام فرانس، لبنان اور میانمار سے ہے۔ ناظرین کام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ میانمار کے اندر فوج کے خلاف بغاوت کرنے والے جو جرنیل تھے، ان کے خلاف احتجاج کرنے والوں نے باقاعدہ ڈیفنس فورس تشکیل دے دی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ پروٹیسٹرز کا، مظاہرین کا دفاع کیا جائے گا۔ فوجی جرنیل جو پولیس کے ذریعے سے فائرنگ کروائیں گے، ان پر حملے ہوں گے، جرنیلوں کے خلاف کارروائیاں ہوں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ میانمار کے اندر، برما کے اندر اب اور زیادہ حالات خراب ہوں گے، خون خرابہ ہوگا، کشیدگی بڑھے گی، جبکہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل برما کے میانمار کے حالات کو بہتر کروانے میں تاحال ناکام نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام لبنان سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ فرانس کے وزیر خارجہ لبنان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن لبنان کے اندر حالات پھر بھی کشیدہ ہیں، سیاسی حکومت نہیں ہے، سیاسی افراتفری ہے، مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ جرائم اور کرائم میں اضافہ ہو چکا ہے۔ دنیا بھر کے اندر منشیات کی سمگلنگ کا اڈا لبنان بن چکا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ فرانس وہاں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرانس اور دیگر استعماری غارت گر ہی جو لبنان کا ایک اسلامی ملک ہے، وہاں کے حالات کو خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور اسرائیل بھی اس میں براہ راست ملوث ہے، جو لبنان کے اندر من پسند لوگوں کو پیسے دے کر، فنڈنگ دے کر حالات خراب کرتا ہے تاکہ گریٹر اسرائیل بنایا جائے، لبنان پر قبضہ کیا جائے، اور اس میں جو لبنان کی حزب اللہ ایران نواز تنظیم ہے وہ بھی برابر کی ذمہ دار ہے، اسے بھی لبنانی جو عوام ہیں وہ اپنا دشمن گردانتی ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔